جس طرح درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جو صحیح معنوں میں انسان ہو، مسلمان ہو، وہ ہمیشہ خوش اخلاق انسان ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بہترین چیز خوش اخلاقی ہوتی ہے۔ اس سے بڑی نعمت اور کسی کو نہیں ملتی کہ ایمان لانے کے بعد انسان خوش اخلاق انسان بن جائے۔ آج زبان سے تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں کتنے مسلمان ہیں ہم اس کا اندازہ خود لگا سکتے ہیں۔ چمی گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الارا۔ جب میں کہتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں تو میں لرز جاتا ہوں، اس لیے کہ میں لا الہ الا اللہ کی مشکلات سے واقف ہوں۔ ایک اور شاعر نے کہا، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا۔ آج ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، تو ذرا بیٹھ کے اندازہ تو لگائیں، کیا ہماری آنکھیں مسلمان ہیں؟ اگر یہ مسلمان ہیں تو یہ غیر محرم کی طرف نہیں اٹھیں گی۔ کیا ہماری زبان مسلمان ہے؟ اگر یہ زبان مسلمان ہے تو یہ جھوٹ نہیں بولے گی، وعدہ خلافی نہیں کرے گی۔ اگر ہمارا دل مسلمان ہے تو یہ دل گناہوں کے منصوبے نہیں باندھے گا۔ اگر ہمارے ہاتھ پاؤں مسلمان ہیں تو پھر یہ کسی گناہ کی طرف چل کے نہیں جائیں گے، کسی کی عزت کی طرف ہاتھ نہیں اٹھیں گے۔ اگر ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اعضاء میں سے کوئی عضو بھی صحیح طرح مسلمان نہیں، تو پھر سوچنا چاہیے کہ مسلمانی کس چیز کا نام ہے۔ ہم اپنے آپ کو جو مسلمان کہتے ہیں تو وہ کیا چیز ہے؟ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ بلکہ کہنے والے نے کہا، تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا۔ تو عرب ہے یا عجم ہے، تیرا لا الہ الا، لغت غریب جب تک تیرا دل نہ دے گواہی۔ اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ آج ہم نام کے مسلمان تو یقیناً ہیں، مگر مسلمانیت ہمارے اندر سے نکلتی جا رہی ہے۔ ایک ہوتا ہے گنا اور ایک ہوتا ہے سرکنڈا کانا، بانس سمجھ لیجئے۔ آپ دونوں کو ظاہر میں اگر دیکھیں تو شکل ایک جیسی، گنا بھی اسی طرح کا اور بانس کا پتلا پودا وہ بھی اسی طرح کا۔ ظاہر ایک ہے مگر باطن میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ایک رس سے خالی، دوسرا رس سے بھرا ہوا۔ آج ہماری مسلمانی اور ہمارے اسلاف کی مسلمانی میں ایسا ہی فرق ہے۔ ہم دیکھنے میں مسلمان ہیں، مسلمانوں کی فہرست میں ہمارا نام ہے، وہ اس لیے کہ اللہ نے ہمیں کلمے کی سعادت عطا فرمائی، الحمدللہ۔ لیکن ابھی ہمیں بہت محنت کرنے کی ضرورت ہے اپنے اوپر، تاکہ ہم صحیح معنوں میں مسلمان کہلا سکیں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں، پر داغ نہ دیکھے سینے میں۔ جی ایسا لگایا جینے میں، مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ تکبیر تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں اے انور، جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ ہمارے اکابر
رات کے آخری پہر میں اٹھتے تھے، اللہ کو مناتے تھے، لا الہ الا اللہ کی ضربیں لگاتے تھے، ان کے سینوں میں دل کانپتے تھے۔ آج ہمارے لیے رات کے آخری پہر کی بیداری مشکل بن گئی ہے۔ فجر میں بھی مشکل سے نماز میں آ کے ملتے ہیں۔ کس قدر تجھ پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ تو ہم اپنے اعمال کو دیکھیں تو ابھی بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ ایک وقت تھا کہ جب مومن کا سینہ اللہ رب العزت کی محبت کا خزینہ ہوتا تھا، اس کی زبان سے اللہ کا لفظ نکلتا تھا، لوگوں کے دلوں پہ تاثیر ہوتی تھی۔ تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، کھویا گیا ہے تیرا جذبے کلندرانہ۔ آج وہ جذب ہمارے اندر باقی نہیں، وہ محبت کا جنون ہمارے اندر باقی نہیں، محبت کا جنون باقی نہیں ہے، وہ دل وہ آرزو باقی نہیں ہے، نماز و روزہ و قربانی و حج یہ سب باقی ہے، تو باقی نہیں ہے۔ اسی لیے ہمارے اسلاف نماز میں کھڑے ہوتے تھے تو اللہ رب العزت سے ان کی ایک تار جڑی ہوتی تھی۔ آج ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں، دل دماغ گلی کوچہ بازار میں پہنچے ہوئے ہوتے ہیں۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذاں میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، سیماب کہتے ہیں پارے کو، مرکری۔ اس کی یہ صفت ہے کہ یہ ہر وقت تھراتا رہتا ہے، تھرکتا رہتا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ مصر اور فلسطین میں بھی وہ اذان میں نے نہ سنی کہ جس اذان کو سن کر پہاڑ بھی پارے کی طرح کانپا کرتے تھے۔ سنی نہ مصر و فلسطین میں وہ اذان میں نے دیا تھا جس نے پہاڑوں کو راشا سیماب، وہ سجدہ روح زمین جس سے کانپ جاتی تھی، اسی کو آج ترستے ہیں منبر و محراب۔ منبر و محراب ترستے ہیں۔ کہاں گئے وہ لوگ جو سجدہ کرتے تھے تو زمین کانپتی تھی؟ آج ہماری نمازیں ایسی ہیں کہ زبان پہ فاتحہ چل رہی ہوتی ہے اور دل میں خیال کسی غیر کا چل رہا ہوتا ہے۔ بے ذوق سجدے، بے حضور نمازیں، یہ ہم آج اللہ رب العزت کے حضور تحفہ بھیج رہے ہوتے ہیں۔ آپ سوچئے تو صحیح، ہمیں اپنے اوپر کتنی محنت کرنے کی ضرورت ہے۔ بلکہ کہنے والے نے تو یہاں تک کہا بزمین تو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد، جب میں نے زمین پہ سجدہ کیا تو زمین سے یہ آواز آئی، بزمین تو سجدہ کردم لزمین ندا برآمد، کہ مرا خراب کر دی تو بسجدہ رعائی، اور رعا کے سجدہ کرنے والے تو نے مجھے بھی خراب کر ڈالا۔ میں جو سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز۔